مقصد تکریم مصطفیٰ ہے، مقصد اکرام مصطفیٰ ہے، مقصد شان مصطفیٰ ہے، مقصد مقام مصطفیٰ کا ترفع ہے، مقصد اپنے محبوب کا تحبب ہے، تعشق ہے، محبوب کے عشق کی ترغیب ہے، تشویق ہے، تشغف ہے، اور اسی مقصد کے لیے رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پھر اس میں حصے بنا دیے، جس کو محبوب کی اطاعت بخشی اس کا ٹھکانہ جنت کر دیا، جس کو محبوب سے انکار کرایا اسے دوزخ میں ڈال دیا۔ اور کوئی مقصد نہیں ہے، دھیان رہے یہ باقی ساری باتیں تمام کی تمام احکامات اسلام میں پھر کہنے لگا ہوں جملہ، یہاں علماء کا جمع غفیر ہے اور میں بڑے ہوش و حواس میں ایس تلوار کی نوک پر چل رہا ہوں۔ باقی احکامات اسلام فروع ہیں اور حب مصطفیٰ اصل ہے۔ جنہوں سمجھ آئی وہ ہاتھ چوک کے آتے یہ نہ سمجھ آوے جڑا پھر بھی چاہ جائے بخاری پڑھنا میرا کم، بخاری کے بعد دی گلے سب قرآن کیوں نہیں نکلن دیا گے؟ قبلہ ساری وجہ مصطفیٰ ہے۔ ابھی ہم نے جو آیت پڑھی اس میں ترجمہ کریں گے، آگے موضوع کی طرف جائیں گے، لیکن پہلے سلام جو پیش کریں نا اس کو جس کی بارگاہ میں رب سلام بھیجنا ہے، پہلے تذکرہ کریں اس ہستی کا جس کا نام رب نے پوری کائنات بعد میں بنائی، اس میں محمد پہلے بنایا۔ سبحان اللہ، سب کچھ بعد میں پہلے سائیں ہے۔ اللہ سبحانہ جل وعلا کے بعد اولیت اگر کسی کی ہے تو جناب مصطفیٰ ہے، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو جناب مصطفیٰ کا ہے۔ اور یہ بھی میں شرع شریف کی حد بندیوں میں چل رہا ہوں، وگرنہ کیا پہلے تو کیا بعد یہ خدا ہی جانتا ہے مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بھائی جتنے سبھی کھڑے ہوئے ہاتھ بن کے نعرے کا جواب اتنا اونچا دیو کہ بابے بلے شاہ دی دربار تے جانے آواز۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، اجے اور چاچے دے آواز، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور اچھا بولو نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، وجہ تو سرکار یہ تو ایک راز ہے، قرآن کا نازل ہونا سرکار قرآن سے پہلے کام ذہن میں رہے، یہ پھر سن لو صرف علماء نلبا دیجئے، تنزیل قرآن سے پہلے مصطفیٰ مکمل یاد رہے، تنزیل قرآن سے پہلے مصطفیٰ اکمل ہے خیال رہے، تکمیل قرآن سے تنزیل قرآن سے پہلے حضور خاص ہے۔ اگر نہیں تو پڑھو قرآن، رب فرماتا ہے تبارک الذی انزل القرآن علی عبدہ، وہ برکت والی ذات ہے جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک باری پھر چھوڑ لو، سبحان اللہ، برکت والی ذات کون ہے جس نے اپنے بندہ ہے، اچھا بولو اپنے بندہ ہے، نہیں اچھا اور اچھا بندہ ہے خاص پہلے بے شک، نازل بعد میں، خاص پہلے ہو چکا نازل بعد میں۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن حضور کی شان بیان کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ قبلہ ہون سے پہلے، پھر قرآن کہتا ہے وَالشَّفَقَيْنِ، شبیر پہلے، پھر قرآن کہتا ہے وَالْفَجْرِ، وہ ہاتھ پہلے، پھر قرآن کہتا ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِیہِم، وہ بیڑیا قدم پہلے اللہ سے موافقات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کی جی قبلہ مفتی صاحب رٹا لگاتے نہیں لگاتے وہ سارے قبلہ رٹا لگاتے اولائی کالا ادھر میں رب مولائی کو میں مبرہون ان اللہ جنہ کبر ان اللہ جنہ کبر ان اللہ جنہ کبر ان اللہ جنہ میرے مصطفیٰ پر جب قرآن نازل ہوا حضور نے ایک مرتبہ کوشش فرمائی فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا او محبوبہ رندان اللہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تجھے مشقت اٹھانی پڑے ہم نے قرآن کو تیرے دل میں اتارا اور بولو لبیک اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہا ہوں مگر نہ دماغ میں رہے آپ جب بھی رہے تو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے ایک باری پھر میں کہہ رہا ہوں یہ تواڈے بولن دے حضور محتاج ہے ہی نہیں یہ میں اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہا ہوں اپنے سینے کو مبرد کر رہا ہوں میں اپنے دل کو تسکین کا سبب ڈھونڈ رہا ہوں کہ آپ بولیں مگر نہ آپ چپ ہو جائے پورا مجموعہ ابھی بھی ذکر ہو رہا ہے بے شک بے شک بے شک ابھی بھی ہو رہا ہے بے شک آپ کہو گے کہاں سے ہو رہا ہے کدھر سے ہو رہا ہے میرے سب پتر ذرا ایک منٹ بریک تے پیر تار 10 منٹ ایسے تیسے فرشتے بیٹھے ہوئے کہ کوئی نہیں بندہ ہے 500 فرشتہ ہے 1000 بندہ ہے 1000 فرشتہ ہے 2000 بندہ ہے 10,000 فرشتہ ہے 20,000 تو پتر ان اللہ و ملائکتہ تو چپ رہتا ہے اس وقت بھی تیرے کندھے پر مصطفیٰ 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 اور کس شے کا نام ہے مرحبانا کا ذکر کس چیز کا نام ہے محبوبہ او محبوبہ جب کوئی نہیں بولے گا تب بھی تجھ پر درود و سلام جاری ہے سبحان اللہ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں میں تارو یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کی اجے بھی میں قطرہ بھی نہیں بیان کیتا قطرہ ایک قطرہ بھی سبحان اللہ گلنا تے جی اگے نے سلام و سستی پر جدے موڑے تے رب نے ہاتھ رکھیا سبحان اللہ اچھا کو سبحان اللہ سلام و اس ذات پر جنہیں ٹک ٹکی بن کے رب نو تکیا سلام و اس ہستی پر جس نے خود فرمایا ہے رب میرے اندر ہے وہ حدیث پڑھنا میرا کام ہے تو سبحان اللہ دے کر رہا ہوں سلام و اس ہستی پر جس کے کانوں میں جس کے آنکھوں میں جس کے سینے میں جس کی زبان میں جس کے منہ میں جس کی گوشت میں جس کی گال میں جس کی ہڈیوں میں جس کے گودے میں نور الہی سرکولیشن کرتا رہا ہے کیا بات ہے وہ دیکھے تو خدا دیکھتا ہے وہ قبول کریں تو خدا قبول کرتا ہے وہ رد کریں تو خدا رد کرتا ہے وہ قریب کریں تو خدا قریب کرتا ہے وہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہوتا ہے اور وہ راضی ہو جائے تو